کو میں نے بالکل ہائر کمپنی میں اس وقت جاب کر رہا ہوں، اور بالکل ایک بیسک لیول سے ایک بالکل چھوٹے لیول سے لے کر یہاں تک میں جو ہے پہنچا ہوں۔ لوگوں کے اندر لوگ دنوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ دنوں کے معاملات نہیں ہوتے، بالکل ٹھیک، یہ سالوں سال کی محنت ہوتی ہے۔ تو وہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا میرے لیے، تو کم از کم بہت مشکل مرحلہ تھا۔ پہلا میرا کام ہے، میں نے لوگوں کو پہلے سنا ہے۔ صحیح، یہاں پہ مشاعرے میں لوگ آتے ہیں، میں ایک دن میں جو ہے کم از کم 50 سے 60 غزلیں سنتا ہوں جب وہ مشاعرے میں موجود ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو شعراء کرام میں مشہور ہیں حافی اور زریون، وہ ابھی تک آپ کے پلیٹ فارم پہ نہیں دیکھے گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ویڈیو لگائی اور کریٹیسائز کیا، میں کہتا ہوں اگر اس بندے پہ کیا جا سکتا تو مقدمہ کرے۔ اور ساری دنیا نظر میں پھرتی ہے، ساری دنیا نظر میں پھرتی ہے، سامنا ان سے کیوں نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ، عشق میں دنیا مات بھی کی ہے اور گزر اوقات بھی کی ہے، تم نے تو بس دیکھا ہوگا، میں نے چاند سے بات بھی کی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں حذیفہ اشرف آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں حذیفیات۔ آج کی اس اسپیشل پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ جو آج کی مہمان شخصیت موجود ہیں، آپ ادب سے بڑا ہی گہرا تعلق رکھنے والی شخصیت ہیں، ادب اور ادیبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہیں، بڑے ہی خوبصورت انداز میں شعر کہتے ہیں، شعر کو پروموٹ کرتے ہیں، ادبی دنیا میں اپنا مقام بنانے والی شخصیت۔ ان کے حوالے سے انہی سے جانیں گے۔ میری مراد جناب جی نجم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، ہمیں دیا۔ ناظرین، ہم جس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آپ ان کے بانی ہیں، اس کو نجم فیلوز کہا جاتا ہے۔ آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ۔ سلامت رہیں آپ، بہت شکریہ۔ پوڈ کاسٹ جنرل چلے گی، اس میں بہت سی باتیں ہوں گی ادب کے حوالے سے، آپ کے حوالے سے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ادبی دنیا میں جہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہے اور لوگوں کو معاش کا زیادہ جو ہے وہ رولا ڈلا ہوا ہے، لیکن اس بے ہنگم دور میں آپ نے ایک ایسی فضا قائم کی جس میں ادیبوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کیا جہاں پر وہ آ کر صرف شعر کہتے ہی نہیں بلکہ سیکھتے بھی ہیں، اور ایسی صحبت بھی میسر آپ نے ان کو کر دی جو کہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ تو اس جانب بھی آئیں گے، پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو اگر تو پروفیشنل بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو میں بیسیکلی پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہوں، اور مجھے کوئی 17-18 سال ہو گئے ہیں فائنینس میں فائنینس امپلائی ہوں، اور جو کمپنی بھی ہے، کمپنی کو میں نے بالکل ہائر کمپنی میں اس وقت جاب کر رہا ہوں، اور بالکل ایک بیسک لیول سے ایک بالکل چھوٹے لیول سے لے کر یہاں تک میں جو ہے پہنچا ہوں۔ بالکل، تو ساتھ ساتھ میں نے اپنی ACCA کی ڈگری بھی کمپلیٹ کی۔ صحیح۔ تو شعر کہنے کا شوق جو ہے مجھے اپنے بڑے بھائی سے ہوا، اور بڑے بھائی جو ہے وہ بہت زیادہ خود بھی شاعری کرتے تھے، ان کا نام تھا محمد الیاس قیصر، خود بھی شاعری کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے مجھے جگجیت سنگھ سنایا، جتنا شیلو خان سنایا۔ اس کے بعد جو ایک طبیعت کے اندر جو ہے نا وہ شاعری ایسا لگا کہ موجود ہے، تو میں نے خیر تب آزمائی شروع کی، لیکن کیونکہ ایک پراپر گائیڈنس نہیں تھی، گائیڈنس کی انویلیبلٹی کی وجہ سے بہرحال میں لکھتا گیا۔ کوئی 2-3 ڈائریاں میں نے لکھ لی تھیں جب تک میں نے جاب شروع کی، اور پھر ذریعہ معاش کے اندر جو ہے مصروف ہونے کی وجہ سے میں پھر اس کو کنٹینیو نہیں کر سکا۔ لیکن 2018 میں جب ایک الحمدللہ اسٹیبلشڈ جو ہے کریئر بن چکا ہے، تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ جو ایک چیز کمی رہتی تھی وہ بھی پوری کر لی جائے۔ اور جو نجم فیلوز ہے، بیسیکلی نجم فیلوز اسی کی ایک کڑی ہے کہ جو مشکلات مجھے فیس کرنے کو ملی ہیں یہاں تک پہنچنے میں، وہ دیگر جو دوست ہیں، جو نئے لکھنے والے ہیں، جو شعراء ہیں، ان کو اس طرح کی مشکلات پیش نہ آئیں۔
بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے جو چیزیں فیس کی آپ چاہتے ہیں کہ جو تجربہ میرے پاس آ چکا ہے وہ لوگوں تک اسی طرح ٹرانسفر کر دیا جائے. تو اس میں آپ نے اپنے ایک بتایا کہ آپ نے ایک محنت کی، آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے میں جاننا چاہتا ہوں آپ پیچھے سے تعلق کہاں سے کرتے ہیں؟ میرا جو آبائی گھر ہے وہ اقبال نگر میں ہے. اقبال نگر ایک سائیوال کے اندر شہر ہے اور اس سے میاں چنو کے بالکل قریب ہی ہے. تو وہاں سے میرا تعلق ہے اور مجھے لاہور میں آئے ہوئے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں اور یہیں پہ سیٹل ہو گئے ہیں. امی ابو ادھر ہی ہیں اور ایک جو ہمارا کہہ لیں کہ جرت ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، ہماری شب رات وہیں پہ ہوتی ہے. اور باقی یہ ہے کہ جتنا سمجھ لیں کہ زیادہ وقت زندگی کا اب لاہور میں ہو چکا ہے گزارا، تو اس وجہ سے اب سمجھ لیں کہ لاہور زیادہ قریب ہو گیا دل کے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لاہور کا ایک اچھا امیج لوگوں کو جائے، ایک ادب پرور شہر کے طور پر. یقیناً اس نے بڑے بڑے شعراء بنائے، یہاں پہ بڑے بڑے نام بنائے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی دوست ادب سے ریلیٹڈ لاہور میں آئیں تو وہ ایک اچھا تاثر لے کے جائیں، اور نجف فیلڈ میں تشریف لائیں تو ان کو ایک خوشگوار قسم کی جو ہے اپریسیشن ہو اور محبت ملے اور پیار ملے. بالکل ٹھیک. آپ کا یہ بڑا ہی زبردست موٹو بھی ہے جہاں پر کمپٹیشن کا بڑا دور ہے. تو کیا کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کو کرٹیسزم بھی فیس کرنا پڑا ہو کہ اچھا یار یہ بڑے نجم فیلوز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی اپنا شروع کرنا چاہیے، یہ ان میں یہ کمیاں یہ کمیاں. ویسے تو ماشاءاللہ آپ کے پاس جتنی بھی آپ کا جو انتخاب ہے شاعروں کا بیسیکلی، اور وہ ہی بڑا زبردست ہے. یہ نہیں کہ مطلب بہت ہی غیر معیاری چیز ہو گئی یا وہ معاملات آ گئے اس میں، وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں بھی اور میرے دیکھنے والے بھی اس چیز کے قائل ہیں. تو آپ کو اس چیز کا کبھی فیس کرنے کا موقع ملا ہو کہ لوگوں نے آپ کو بڑا ٹونٹ بھی کیا ہو کہ معاملات چھوڑ کے لوگوں کی صحبت، ان کی جو ہے وہ اٹینشن حاصل کرنے کے لیے ایسے جو ہے وہ کارنامے سر انجام دے رہے ہیں؟ اچھا معاملات پتہ کیا، دیکھیں جو سفر ہوتا ہے، سفر کے اندر ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ آپ کو سب ہی آسان چیزیں ملیں. بالکل ٹھیک. جب میں نے شعر کہنا شروع کیا تو اس وقت میری اپنی کمپنی کے اندر مجھے ایسے جملے کسے جاتے تھے اور اس طریقے سے جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ بندہ ایک عام کوئی بندہ ہوتا میری جگہ پر تو وہ شاید شعر کہنا ہی چھوڑ دیتا. بہرحال اس سلسلے کو میں نے جاری و ساری رکھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ لوگ سمجھتے ہیں، کام کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک لائن کے اوپر ہے، جو اس کا شوق ہے اس شوق کو وہ لے کے چل رہا ہے. اب وہ سپورٹیو ہو گئے ہیں لوگ، ان کا مزاج پہلے سے بدل چکا ہے اور وہ جو ادبی دنیا ہے اس سے روشناس ہو چکے ہیں وہ لوگ. تو معاملہ یہی ہے کہ آپ اپنے کام سے لوگوں کو قائل کریں. میں نے کبھی بھی کسی کے کام کے اوپر تنقید نہیں کی. آپ میری وال اٹھا کے دیکھ لیں، میرا جو باقی دوست احباب ہیں ان کو جو ملتے ہیں ان سے جو میرا تاثرات ہیں وہ یہی ہیں کہ میں نے آج تک کسی کے اوپر تنقید نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے کام سے ایک پیرامیٹر سیٹ کرنے ہیں اور فٹ سٹیپس لینے ہیں. مجھے قطعاً آر نہیں ہے کہ مجھے ایک چیز کسی پلیٹ فارم سے اچھی ملی تو میں اس کو فالو کروں گا. مجھے قطعاً آر نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو مجھے اچھا لگتا ہے کہ یار یہ چیز اس بندے نے کی اور یہ اچھی ہے، اس سے شاعر کو اور عزت ملے گی تو میں اس کو فالو کرتا ہوں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ہاں جی، اور اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. میں مطلب کھلے دل سے جو ہے اپریشیٹ کرتا ہوں اور مجھے اس چیز سے بھی کوئی جو ہے غرض نہیں ہے کہ کوئی میری چیزیں لے کے اس کو میرے تھیمز لے کر اور میری جو کام ہے اس کو لے کر اس انداز کو اپناتا ہے. مجھے تو بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہوگی اگر کوئی بندہ ہمارے فٹ سٹیپس کو فالو کرے. اس کی وجہ یہ کہ ہم جو معیار سیٹ کر رہے ہیں اور جو طریقہ کار ہم یہاں پر رائج کرنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سارے پلیٹ فارمز اس کو فالو کریں. ٹھیک. اور یقیناً جو چیز کہیں سے ہمیں اچھی ملے گی تو ہم وہاں سے لیں گے. تو یہ تو میں کہتا ہوں جو بہتری کے لیے چیزیں ہیں نا وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے. اور جو آپ کے سامنے جو سوشل میڈیا اس وقت ہے، اب کتاب کا جو ہے وہ اتنا عمل دخل نہیں رہے. اب کتاب کی طرف آپ کو لوگوں کو لانا ہے نا تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ کو ان کے جو جہاں پر وہ موجود ہیں ان کو وہاں سے نکال کے ادھر کو لانا پڑے گا. فار ایگزامپل آپ نے ایک ریل بنائی، ریل میں 2 اشعار ہیں، کسی کو 2 اشعار اچھے لگے، وہ پوری ویڈیو دیکھنے یوٹیوب کے اوپر آ گیا. اب یوٹیوب کے اوپر جب آیا اس نے وہ پوری ویڈیو دیکھی، اس کو مزید وہ شاعر اچھا لگا، اس نے
خواہش ظاہر کی کہ میں اس کو مزید بھی پڑھوں، یار اس نے کچھ اور بھی چیزیں لکھی ہوں گی اور سارا کچھ وہ سرچ کرتے کرتے آہستہ آہستہ کتاب کی طرف منتقل ہو جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم زبردستی کتاب نافذ نہیں کر سکتے. جو ہمارے عام دوست ہیں، اب کتاب کا رجحان کم ہو گیا، اب چیزیں ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں. ہمیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آنا بہت ضروری ہے. جو ہمارے شعراء ہیں ان کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم اڈاپٹ کرنا پڑے گا، بالکل، تاکہ جو جینور لوگ ہیں وہ آئیں گے تو پھر وہ جو ایک تاثر ہے ادب کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں وہ نکھر کر سامنے آئے گا. اگر ہم نے یہ جگہ خالی چھوڑ دی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو اس سے آشنا نہیں ہیں یا مطلب جو مرضی وہ شاعری کے نام پہ جو مرضی لکھ دیتے ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی ہوگی. اچھا شعر لوگوں کو سننے کو ملے گا تو لوگ اس طرف آئیں گے. تو ہم نجم فیلوز پائیں گے پھر جی بالکل نجم فیلوز پہ ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جناب ان کی ایک اچھی آڈیو اور ویڈیو کوالٹی جو ہے پروڈیوس کرتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ سامعین تک جو ہے وہ شعر پہنچتا ہے. بالکل. اب شعر میں جان ہوگی، اس شعر اپنی جگہ خود بناتا جائے گا. آپ شعر بھی پہنچا رہے ہیں، آپ شاعر بھی پہنچا رہے ہیں. یقیناً. تہوں میں کیا ہے دریا کی روانی بول پڑتی ہے، اگر کردار زندہ ہو کہانی بول پڑتی ہے. آپ نے ایک بات کی کہ ذریعہ معاش اور ان معاملات کو، اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے پریکٹیکل ہونا پڑے گا. بالکل. پہلے ذریعہ معاش کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس کے بعد اگر اس جانب آتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی مسئلے مسائل درپیش نہیں ہوتے. اچھا معاملہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو ہمارا مسئلہ ہے نا، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو میں نے عام تاثر دیکھا لوگوں کے اندر، لوگ دنوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ دنوں کے معاملات نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. یہ سالوں سال کی محنت ہوتی ہے. وہ اظہر فراق صاحب کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کتنی ہے ریاضت کی. لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم آسان سمجھ لیتے ہیں. تو ایک نہ ایک دن آپ کو جو ہے یہ چیز باور ہو جائے گی جب آپ کام کرنا شروع ہو جائیں گے کہ ایک دن کی محنت نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل آپ اس وقت میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو آپ ایک سفر کر کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اپنا آپ نے یہاں پہ سیٹ اپ لگایا ہے، آپ نے میرے ساتھ ٹائم الائن کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کر کے پھر آپ نے اس کو بعد جا کے ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے اور ایڈٹ کر کے پھر سامعین کی خدمت میں پیش کرنی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جو یہ محنت ہے، یہ محنت بہت ضروری ہے. یہ دیکھنے میں تو بظاہر چند منٹ کی ویڈیو ہوگی ہماری پوڈ کاسٹ، لیکن یہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب لوگ اس محنت کو کرنے کے عادی ہو جائیں گے تو میرے خیال میں وہ ایک رائٹ ٹریک کے اوپر ہوں گے. جو نوجوان شعراء کرام ہیں وہ ان میں زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہماری ویڈیو بھی بنا دیں آپ کے؟ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ان کی ویڈیوز جو ہے وہ ملینز ویوز لے جاتی ہے، اور جب بھی یوٹیوب پر لگتی ہے، ٹک ٹاک پہ لگتی ہے، فیس بک ریلز پہ لگتی ہیں، تو اس کے بعد کسی نے آپ کو اپروچ کی ہو کہ آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ ہم نے وہاں پر دیکھی تھی، تو میں بھی چھوٹا موٹا شاعر ہوں، کیا آپ کی پروگرام میں آ کے مجھے پذیرائی مل سکتی ہے؟ تو بے شک مجھ سے آپ پیسے لے لیں. ایسی کوئی آپ تک چیز آئی ہے؟ اچھا پیسوں کی تو آفر ابھی تک نہیں آئی کہ مجھے سے پیسے لے کے. اچھا اس کا آپ کو افسوس ہے؟ نہیں افسوس ہرگز نہیں ہے. اچھا شعر اور اچھا شاعر ہوگا تو اس کو قطعاً یہ ضرورت نہیں ہے کہ ان کو پیسوں کی ادھر پلیٹ فارم کے اوپر آنے کے لیے کسی پیسوں کی ضرورت ہے. جہاں تک تعلق ہے نا رابطہ کرنے کا، تو رابطہ دیکھیں پردہ ہر شخص کا رکھنا چاہیے، اور یقیناً سب محترم ہے، قابل احترام ہے. بہت سارے ایسے دوست ہیں جو آنا چاہتے ہیں اور سارا کچھ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن بیچاروں نے ایک ایک چیز پتہ نہیں جو میں تو اس کو ایک پر والی شاعری کہتا ہوں، جو میں بھی کسی دور میں کیا کرتا تھا. تو وہ ایک پر والی شاعری کر کے کوئی رینڈم سے 2-4 فقرے لکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاعری کر لی ہے اسٹارٹنگ میں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. وہ کہتے جی ہمیں وہ پلیٹ فارم کو دیکھ کے وہ کہتے جی ہم نے آنا ہے اور سارا کچھ ہے. اچھا ہم نے میں تھوڑا سا آپ کو نجم فیلوز کا بتاتا چلوں. ہم نے یہاں پہ 3 سے 4 جو نشستوں کا سلسلہ شروع کیا ہے. پہلے نمبر پہ ہمارا ہے شام اطراف فن. شام اطراف فن کے اندر جو سمجھ لیں کہ جس کے فن کا ہم اطراف کریں، بہت سینئر بندے کی ہم یہاں پہ شام مناتے ہیں، اسی کے متعلق بات چیت کرتے ہیں کچھ سینئر احباب، اور پھر اسی سے ہم جو ہے وہ کچھ سنتے ہیں. صرف اسی کے نام کیا ہوتا ہے پروگرام. پھر ہوتا ہے ہمارا ایک نجم آرائی. نجم آرائی یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت پرومیننٹ جو شاعر ہیں
پرومیننٹ شاعر کو ہم یہاں پہ نجم آرائی کے ذریعے جو ہے یہاں پہ بلاتے ہیں. اس میں سینئر بھی ہوتے ہیں, سارے ہوتے ہیں, تو وہ ہم جیسے شائب شام ہوتے ہیں تو اس طرح ہم نے اس کا تھوڑا سا ٹائٹل چینج کیا, نجم محفل. صحیح, ٹھیک ہے. تو نجم آرائی ہم ان کی جو ہے وہ مختلف دوست اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کی ہم ایک شاعری کی محفل رکھتے ہیں اور ان کے نام ہوتی ہے وہ شام. پھر ایک نجم نو کی ہے. نجم نو میں ہم ایک ذرا سینئر, بہت زیادہ سینئر نہیں لیکن قدرے سینئر جو ہے ہم صدارت رکھتے ہیں, اور ہم نوجوان شعراء کو جو اچھا اور معیاری شعر کہتے ہیں ان کو ہم یہاں پہ مدعو کرتے ہیں. پھر اب اس کے بعد آ جاتی ہے ایک ہماری نجم آرائی ہوگی, ایک نجم نو ہوگی, ایک ہماری شام اطراف فن ہوگی. پھر اس کے بعد محفل ادب ہے. محفل ادب کے اندر ہم 5 سے 6 ہماری تعداد ہوتی ہے جو اچھے شعر کہنے والے سینئرز ہیں, ان کو بلاتے ہیں اور ان کو پھر سنتے ہیں. اب ہم ایک اور نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں, وہ ہے غیر رسمی نشست. ٹھیک ہے. جو آپ نے کہا کہ ظاہر ہے میں اس مرحلے سے گزر کے آیا ہوں یہاں پہ, مجھے بھی فیل ہوتا ہے کہ یار مجھے کوئی رہنمائی گائیڈنس دینے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے اب غیر رسمی نشست شروع کرنی ہے, بہت جلد اس کا اعلان کر دیا جائے گا. تو پھر ہم اس کے اندر جو شعر کہنے والے جو شوق رکھتے ہیں ان کو ہم یہیں اسی اسٹوڈیو میں بلائیں گے اور ان سے ویسے غیر رسمی طور پر سنیں گے. صحیح ہے. جو ہمیں لگے گا کہ یار اس میں پوٹینشل ہے اس کو ہم نشستوں میں باقاعدہ شامل کریں گے. صحیح. اور جو آپ کو ہمیں فیل ہوگا وہ کہ اس کو ذرا گائیڈنس کی ضرورت ہے تو ہم ان کو ریفر کریں گے اساتذہ کی جانب کہ بھئی آپ ان سے رہنمائی لیں, ان سے سیکھیں. جو پھر سیکھنا چاہے گا, محنت کرے گا, وہ پھر اس کے آگے بڑھے گا. بالکل ٹھیک. اچھا نجم بھی, آپ نے اتنا کچھ بتایا, یہ مینیج کرتے ہوئے تو اچھا خاصا ٹائم لگتا ہوگا, تو آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی؟ اچھا, جہاں تک یہ معاملات ہیں, دیکھیں میں تنہا اس چیز کو نہیں رن کر رہا. ٹھیک ہے. ہماری باقاعدہ ٹیم ہے, ہماری مشاورتی ٹیم علیحدہ ہے, ہماری ٹیکنیکل ٹیم علیحدہ ہے, ایک کیمرہ مین سے لے کر ایڈیٹنگ سے لے کر باقی چیزوں کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب ہماری جو لسٹنگ ہوتی ہے, جو شعراء کی فہرست ترتیب دی جاتی ہے, وہ باقاعدہ ہماری کور کمیٹی کے اندر ڈسکس ہوتی ہے, اپروو ہوتی ہے. پھر ہم ان شعراء کو, جو آپ نے ایک بات کی نا معیاری شعراء کا انتخاب, یقیناً یہ بہت مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے, بہت مشکل. تو ہم کیا کوشش یہ ہوتی ہے, کیونکہ یہ نجم فیلو جو ہے میرے استاد محترم ہے نصیر احمد صاحب, ان کی سرپرستی اعلیٰ میں یہ جو ہے پھل پھول رہا ہے, اور ہماری مشاورتی ٹیم میں, ہماری کور کمیٹی میں مرلی چوہان صاحب بھی شامل ہیں. تو یہ ہماری مشاورتی ٹیم ہے, اور ہمیں جہاں پہ لگے کہ ہم کوئی حرف آخر نہیں ہے, یہ ہماری کمیٹی, ہمیں فیل ہو کہ بھئی ہمیں ایکسپرٹیز نہیں ہے یا کسی دوست کے متعلق ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ کس طرح کا شعر کہتا ہے یا کیا نہیں ہے, تو پھر ہم مزید مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ دائرہ کار وسیع کرتے ہیں تاکہ اچھی اور معیاری جو ہے وہ شعراء کا انتخاب کیا جا سکے. تو یہ پورا ایک عمل ہے, مطلب میں تنہا یہ کام کر ہی نہیں سکتا, اور نہ ہی میرے سے یہ ہو سکتا ہے. ایک پرسنل لیمیٹیشن ہے, میری جاب ہے, جاب کے ساتھ اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک مشاورتی عمل سے ہم گزرتے ہیں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرامز کی ٹائمنگز میری آف ٹائمنگز کے اندر آ جائیں یا سنڈے والے دن آ جائیں, تاکہ مجھے ان کو پلان کرنا اور ایگزیکیوٹ کرنا آسان ہو, ایزی ہو جاتا ہے. آپ نے ایک بڑی مزے کی ایک بات بتائی. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جب انسان یہاں سے چلے جاتا ہے, اپنے خالق حقیقی سے جا کے مل جاتا ہے, تب اس کے کام کی قدر ہوتی ہے, اس کے فن کی قدر ہوتی ہے, تب اس کے نام کی شامیں بنائی جاتی ہیں. اور ٹھیک ہے, کچھ کا عقیدہ ہے, میرا اپنا بھی عقیدہ ہے, تو وہ چیزیں دیکھتے بھی ہیں. تو آپ نے بڑا ہی اچھا انیشیٹو لیا. غالباً اور بھی لوگ لیتے ہیں اور یقیناً لیتے ہیں, لیکن آپ نے اچھا یہ انیشیٹو لیا کہ لوگوں کو ان کی حیاتی میں جو ہے ان کی پذیرائی کی جا سکے. تو اس میں جو آپ کے پاس ماشاءاللہ سے بڑے بڑے نام آتے ہیں, شام اطراف فن سی, بالکل وہ بڑے بڑے نام آتے ہیں, جس میں آپ کے پاس عباس تابش صاحب ہیں, واجد امیر صاحب ہیں, اور بھی بہت سے نام. ابھی پچھلے سلمان گیلانی صاحب پرسوں آپ کا جو پروگرام تھا وہ کل, جی بالکل, اس میں جو ہے صادق جمیل صاحب کی صدارت تھی, اور رحمان فارس صاحب تھے, اور بعض اوقات تو جو ہے وہ دوست. اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جو ہے ہم کہیں کہ بہت سارے خیر سینئرز کی ابھی جگہ موجود ہے, جو ابھی خالد شریف صاحب بھی تشریف لائے ہیں, میں ماشاءاللہ, غلام حسین ساجد صاحب بھی ہیں. اب وہ یادداشت میں اس طرح نہیں رہتے نام, تو یہاں پر بہت قابل ذکر اور بڑے نام تشریف لا چکے ہیں, اور انشاءاللہ
آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا معیار آپ قائم رکھیں اور اس کو کنسسٹنٹلی لے کے چلیں. آپ کا وہی سوال میں دوبارہ دہرا کے اس کا خود ہی جواب دوں گا کہ جو آپ کو مسائل نہیں ہوئے اس طرح کے اور سارا کچھ, جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں مسائل ہمیں کس طرح کے ہیں. مسائل یہ ہیں کہ جب میں نے بنانے کے بعد یہاں پر کوئی قابل ذکر جو ہے وہ شعراء نہیں اکٹھے کر پایا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو میں نے جو سب سے پہلے جو یہاں پر قابل ذکر جو ہے وہ نام آئے وہ عباس ثابت صاحب تھے. بالکل. تو عباس ثابت صاحب کے بعد فرحت عباس شاہ صاحب بھی آئے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو وہ ان سے سلسلہ ایک چل نکلا, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے آپ کا کام, آپ کام کرتے رہیں جتنا اچھا مرضی معیاری کام کرتے رہیں, لیکن جب تک وہ کوئی بڑا بندہ نہیں آتا, اور بڑے بندے کے پھر تجمل کلیم صاحب یہاں پہ آئے, ٹھیک ہے. تو اب یہ بڑے لوگ جب ہمارے پاس آئے ہیں تو ہمیں پھر ایک تھوڑا سا دوستوں تک پہنچنے میں آسانی. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہمارے انتظامات میں پہلے دن سے کوئی کمی تھی یا ایسا کوئی معاملہ تھا. مجھے اپروچ زیادہ ان کی جانب سے بھی ہوئی, دوستوں کو بلانا مشکل ہو رہا تھا. مطلب میں ان کو جا کے پورا یہ جی دیکھیں یہ ویڈیو ہے, ہمارا اس طرح کا انٹرفیس ہے, ہم اتنے اچھے انتظامات رکھتے ہیں, ہم نے یہ کیمراز رکھے ہیں, ہم نے یہ, وہ کہتے ہیں اچھا آ جاتے ہیں. تو وہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا میرے لیے, تو کم از کم بہت مشکل مرحلہ تھا. بعض کا دوستوں سے فون کروائے, سینئرز کے سفارشیں ڈلوائیں کہ سر پلیز تشریف لے کے آئیں گے. وہ جب باقاعدہ یہ اسٹوڈیو انوگریشن ہوئی ہے, اس میں پھر جواد شیخ آئے ہیں, سفریہ نقوی آئی ہیں, سعود بھائی کی صدارت تھی, پھر جو ہے سجاد بلوچ بھائی آئے ہیں, پھر ان کی وائف بھی امبرین, وہ بھی امبرین صلاح الدین صاحبہ آئی ہیں. تو یہ ایک ہمارا جو پہلا پروگرام تھا بڑا بہترین اور شاندار پروگرام تھا. تو پھر اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے عزت دی اور اتنا سارا یہ سلسلہ آگے بڑھایا کہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ بھئی یہ ہم تو پلان کر کے بیٹھے ہوتے تھے کچھ, اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی جو ہے غائبانہ جو ہے اس کے اندر امداد پیش کر ہمارے لیے بھیجتے تھے کہ ہماری چیزیں ہماری پلاننگ سے کہیں اوپر چلی جاتی. تو یہ بس اللہ تعالیٰ کی جو ہے خصوصی رحمت ہے ہمارے اوپر. ماں باپ کی جو ہمارا یہ اسٹوڈیو کا انوگریشن تھا وہ امی اور ابو نے میرے نے کیا تھا, تو یہ ان کی دعائیں ہیں, برکتیں ہیں, اور ان کی جو ہے یہ سارا کہہ لے تھاپی ہے. بالکل جناب, یہ بہت بڑی سعادت. ہاں, تو وہ پھر ہم آگے کی جو ہے وہ جانب سفر کر رہے ہیں. اب مجھے سمجھ لیں کہ ابھی صرف ہم نے کہہ لے ہوتے ہیں نا, ہم نے بالکل ابھی ٹریک کے اوپر نا تھوڑے سے سیٹ ہوئے ہیں. ابھی بہت سفر کرنا ہے. بالکل, ابھی یہ بالکل آغاز سفر ہے. ابھی یہ میں قطعاً نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارا, ابھی ہم اس کے اندر یہ ہم نے اس کو نام دیا دی ہاؤس آف آرٹ اینڈ لٹریچر. آرٹ اینڈ لٹریچر سے ریلیٹڈ تمام چیزیں ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے. میوزک کی ہم نے محفلیں کروائی ہیں, اس کے علاوہ نعتیہ محفلیں بھی ہم نے یہاں پہ, نعتیہ کلام بھی ریکارڈ کروایا, پروڈکشنز بھی ہم نے کچھ سانگس کی پروڈکشنز بھی کی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ کہانی پور کے نام سے کہانی دربار شروع کیا, جس میں اس جو ہے کہانی نویس آتے ہیں. جی بالکل, کہانی جو ہے اپنا افسانہ نگار جو ہے ہم نے ایک سیشن ہو چکا ہے, آگے بھی اس سیشنز کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے. تو پھر اب انٹرویوز کا بھی ہم سلسلہ آگے شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کے انٹرویوز بھی ہم کریں اور ان کو بھی زینت بنائیں اپنے. جی, اچھا پلیٹ فارم ہے. اچھا, یہ جب جتنے بھی شعراء کرام آپ کے پاس آتے ہیں, اب تو ماشاءاللہ آپ بھی سینئرز میں ہیں, تو وہ میرے پاس کچھ سوالات ایسے ہیں وہ مکس اپ ہو چکے ہوئے ہیں اور مجھے وقت کی بھی کمی کا احساس ہے. تو جب وہ اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اچھا, میں ایک اور بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں. میرے اندر نا تھوڑی سی یہ چیز ہے, میں کہتا ہوں کہ انسان کی ہمارا جو سلوگن ہے وہ میرا شعر ہی ہے کہ ایک دوجے کو پھول دیتے ہیں, محبت کو طول دیتے ہیں. تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے, آپ جو بانٹیں گے, جو آپ لوگوں تک پہنچائیں گے, وہ آپ کے پاس کئی گنا ہو کر واپس آئے گا. وہ عزت ہو, وہ نفرت ہو, وہ خلوص ہو, وہ محبت ہو, آپ جو چیز بھی لوگوں کی طرف بھیجیں گے, لوگوں کی طرف پھیلائیں گے, وہ آپ کی طرف لوٹ کے آئے گی.
اور وہ کئی گنا زیادہ شدت کے ساتھ آئے گی. آپ دیکھیں جو لوگوں کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں اور اس طرح معاملات کرتے ہیں, اب دیکھیں ان کے پیچھے بھی وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ محبتیں بانٹیں تو آپ دیکھیں آپ کو بھی محبتیں ملیں گی. مطلب میں ذاتی طور پہ میں نے کبھی بھی پروجیکشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں نے نجم فیلوز کی پروجیکشن کی ہے ہمیشہ. جی یہ نجم کی پروجیکشن خود بخود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم دوستوں کو بلاتے ہیں, ہم ان کو عزت و احترام دیتے ہیں یہاں پر, اور خلوص نیت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے شعر سننے کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں شعر سنائیں, اپنا کلام سنائیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ باقی چیزیں آٹومیٹکلی آتی جاتی ہیں, خود بخود آتی جاتی ہے, اس میں کوئی ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی. باقی جو دوست ہیں اپنی جا کے جب یہاں سے جاتے ہیں تو جا کے اتنی لمبی پوسٹیں لکھتے ہیں, اتنی محبت سے نوازتے ہیں. تو مطلب میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو بانٹیں گے نا, جو بوئیں گے وہ آپ کو وہی کاٹنے کو ملے گا. آپ محبت بوئیں آپ کو محبت ملے گی, کیا بات. آپ نفرت بوئیں گے تو آپ کو نفرت ملے گی. نجم بھائی اس کو آگے بڑھائیں گے, لیکن اس سے قبل آپ اگر کوئی اپنی غزل, یہ آپ محبت کو طول دیتے ہیں, یہ والی اگر غزل ہو جائے. یہ اصل میں غزل مکمل نہیں ہو پائی, ایک مطلع ہی ہے, اور جی میں کچھ اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تازہ جو میری لاسٹ غزل ہے میں وہی پیش کرتا ہوں کہ آنکھ نے آنکھ سے شرارت کی, آنکھ نے آنکھ سے شرارت کی ہے, اور کھڑکی کھلی جسارت کی. دیکھنا, یہ آپ کے لیے شعر ہے, دیکھنا تم کو دیکھتے رہنا, واہ واہ واہ, دیکھنا تم کو دیکھتے رہنا, آخری حد ہے یہ بصارت کی, یہ بصارت کی. واہ واہ واہ. اور یہ نجم فیلوز کے حوالے سے ہے کہ انگلیوں پر گنی ہوئی ہے میری, انگلیوں پر گنی ہوئی ہے میری ایک ایک اینٹ اس عمارت کی. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان. انگلیوں پر گنی ہوئی ہے میری ایک ایک اینٹ اس عمارت کی, بہت خوبصورت. اور عشق ایک دن کشید کر لے گا, واہ, عشق ایک دن کشید کر لے گا, آخری بوند بھی حرارت کی. واہ. اور آپ اوقات جانتے ہوں گے, آپ اوقات جانتے ہوں گے, حاشیے پر لکھی عبارت کی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. سلامت. شعری نشست جب آپ کرواتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ آپ کی پوری ایک ٹیم ہے, اس کے معیار کو چیک کرتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ایک شاعر کو انویٹیشن جاتا ہے نجم فیلوز میں آ کر شعر کہنے کا, تو وہ کیا تقاضے ہیں؟ سننے والے بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو نوجوان شعراء کرام ہوں گے, وہ آنا چاہ رہے ہوں گے اس پلیٹ فارم پر, تو وہ کیا تقاضے ہیں آپ کی نظر میں جو جس پر وہ پورا اترے گا تب ہی وہ اس کا جو ہے حصہ بن سکتا ہے؟ ایک یہ اس نظریے سے بھی جواب دے دیجئے. دوسرا یہ کہ آپ کے نظر میں جو نوجوان شعراء کرام ایسے کون سی طریقہ کار, ایسے کون سے اسپیکٹس ایلیمنٹس کو دیکھ کر شعر لکھیں, اس کے بعد جو ہے وہ جی نجم بنیں گے, اس کے بعد غلام عباس تابر صاحب بنیں گے, اس کے بعد رحمان فارز بنیں گے؟ اچھا, یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری کا پہلے نمبر پہ تو کوئی پیمانہ طے نہیں ہے کہ کچھ ترقی پسند کرتے شاعری, کچھ رومانٹک شاعری, کچھ سیڈ. اب یہ ہر بندے کی اپنی فیلنگز ہوتی ہیں, اس حساب سے وہ شاعری, ہر بندے کا مزاج علیحدہ ہے شاعری کو پرکھنے کا. میرے کچھ پسندیدہ شعراء, ان کی لسٹ ڈفرینٹ ہوگی, آپ کی فہرست جو آپ مرتب کریں گے وہ ڈفرینٹ ہوگی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شاعر مجھے اچھا لگ رہا تو آپ کو بھی اچھا لگے. اچھا, اب یہاں تک شعر کی بات کریں تو کم از کم ہمارا جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم کوئی بندے کو کچھ عرصہ شعر کہتے ہوئے ہو گیا ہو, کوئی مستند جو ہے استاد ہے اس سے جو ہے وہ تربیت لے رہا ہو, اور جو مقصد کیا ہے کہ تاکہ ایک وہ جب بندہ شعر ایک دن میں نہیں, میں کہتا ہوں میں نے آج شروع کی شاعری اور آج میرے بہت اچھی غزل ہوگی, تو ایسے نہیں ہوتا. یہ ایک آپ نے سفر طے کرنا تھا. میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے. لوگ 45 60 سال اس شعر کہتے ہو گئے ان کو, تو پھر بھی وہ شاید سمجھ رہے کہ اس طرح کا وہ شعر نہیں ہو پا رہا جو ان کو ہے. تو بات یہ ہے کہ کرکٹ ٹیم ہے, کرکٹ ٹیم کے اندر لاکھوں کرکٹ کھیلتے ہیں لڑکے, لیکن انٹرنیشنل ٹیم کے اندر 11 لوگ ہی سلیکٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح
جو نشستیں ہیں, نشستوں کے اندر کوئی ہمارے پاس جو انفارچونیٹلی جو ادھر آپ کو گنجائش کے حوالے سے بھی آپ دیکھ چکے ہیں, یہاں پہ 20 سے 25 لوگوں کی گنجائش ہے. تو ہم کیونکہ ہم چاہتے ہیں, ہمارا یہ موٹو ہے کہ ایک شاعر آئے یہاں پر تو وہ مکمل طریقے سے سنا جانا چاہیے. تو اس حوالے سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس شاعر کو ہم مکمل طور پر سنیں, اور اس کو سننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تعداد کم رکھی جائے. صحیح. تو ہم شعراء کی تعداد بہت مختصر رکھتے ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے سنے جا سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو اچھا شعر کہہ رہے ہیں اور جو مستند اپنا مقام رکھتے ہیں ان سے ہم مشورہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس کوئی اچھا شعر کہنے والے نوجوان ہیں تو آپ ہمیں بتائیے. اس کے علاوہ فیس بک بہت اہم ذریعہ ہے. ویڈیوز آج سوشل میڈیا سے ویڈیوز آ رہی ہیں آپ کے پاس, آپ کو دھڑا دھڑ پتہ ہوتا ہے کہ کون اچھا شعر کہہ رہا ہے. تو کچھ دوستوں سے تو آپ کو آشنائی ہوتی ہے, کچھ لوگوں سے آہستہ آہستہ بنتی جاتی ہے. جو آپ کسی جگہ پر پہنچتے ہیں, بعض اوقات ان باکس کے اندر کچھ دوست آ جاتے ہیں, اپنا کلام بھی بھیجتے ہیں, اپنی ویڈیوز بھی بھیجتے ہیں. بڑا آسان ہو گیا جج کرنا, اب تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو وہ جن کے اوپر پھر یہ کوئی ہمارا پیرامیٹرز نہیں ہے, کوئی میٹر نہیں, ہم نے فیتہ نہیں ماپنا کہ یہ شعر اچھا ہے تو ہم یہ شاعر اچھا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی یہ جو ساروں کی کنسنٹ ہوگی کہ بھئی یہ ٹھیک ہے, میری رائے میں یہ نشست پڑھ سکتا ہے ہمارے یہ, تو اس کو ہم بلا لیتے ہیں. تو باقی جو اچھا شاعر بننے کے لیے میں پھر وہی بات کروں گا کہ میں اگر اپنی بات کروں, میں کوئی اسٹیبلش شاعر نہیں ہوں, ابھی میں بالکل الگ بے سیکھ رہا ہوں, مجھے بالکل بھی نہیں ہے. یہ سب جو ہے جتنی ابھی تک محنت کی ہے اسی کا صلہ ہے. تو آگے جیسے جیسے سفر کرتے جائیں گے آپ کی چیزوں میں نکھار آتا جائے گا. میں نے جو پہلا میرا کام ہے, میں نے لوگوں کو پہلے سنا ہے. صحیح. یہاں پہ مشاعرے میں لوگ آتے ہیں, میں ایک دن میں جو ہے کم از کم 50 سے 60 غزلیں سنتا ہوں جب وہ مشاعرے میں موجود ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو پوری توجہ کے ساتھ سننا پڑے گا, آپ کو انداز سننا پڑے گا, آپ کو پڑھنا پڑے گا, اپنا مطالعہ بڑھانا پڑے گا. مطالعہ شاعری کی حد تک نہیں محدود, مختلف جو علوم ہیں, جو نثر ہے آپ کو نثر بھی پڑھنا ہے. آپ کو نئے نئے خیالات آئیں گے, آپ کو روزمرہ کی جو فیلنگز ہیں ان کو اپنے اندر آبزرو کرنا کہ بھئی یہ میرے اندر فیلنگ آ رہی ہے تو اس کو میں کیسے اظہاریہ دوں. تو یہی اصل میں شعر تو آپ کا اظہاریہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپنے جذبات ہے اس کو کس طریقے سے اظہار کرنا ہے. وہ پھر جس کے ویسے جذبات ہوتے ہیں وہ آپ کے شعر وہیں پہ جا کے کلک ہوتے ہیں اور وہ لوگ ان کو شیئر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب یہی بات ہے, ہر بندے کو ہر مزاج کی شاعری نہیں. مجھے آج پیار ہوا تو میری آج شاعری کے انتخاب ڈفرینٹ. مجھے آج دکھ ملا تو میں گانے اچھے سنوں گا, میں رومانٹک قسم کے گانے سنوں گا. مجھے کوئی اچھا لگ گیا, آپ جیسا خوبصورت شخص دیکھ لیا میں نے, تو میں دوستی کے اوپر اچھے شعر کہوں گا, اچھے جو ہے باتیں کہوں گا. مجھے کوئی دکھ دے گیا ہے, میرے ساتھ کوئی ہاتھ کر گیا ہے, تو کیا ہوگا, میرے ذرا جذبات ڈفرینٹ طرح کے ہوں گے, میرا مزاج ڈفرینٹ ہوگا, میرا شعر ڈفرینٹ نکلے گا. تو یہ ایسے ہی ہے, ہر بندے کے مزاج کے حوالے سے بندہ اپنے مزاج کے حساب سے شعر کہہ رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اسی کے توسل سے ایک میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب ضرور دیں, ابھی تک تو آپ دیتے آئے ہیں. ایک دو جگہ پر میں نے یہ چیز دیکھی بھی, آپ کے پلیٹ فارم سے نیچے کمنٹس وغیرہ میں یہ چیز دیکھی, وہ یہ کہ سوشل میڈیا میں جو سنسیشنز ہیں ان میں سب سے زیادہ, مجھے نہیں پتہ کہ یہ ورڈ ان کے لیے یوز کرنا بھی چاہیے کہ نہیں, سب سے زیادہ جو شعراء کرام میں مشہور ہیں حافی اور زریون, وہ ابھی تک آپ کے پلیٹ فارم پہ نہیں دیکھے گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کچھ سمجھ لیں, یہ ایسا کوئی سوال میں نہیں سمجھتا کہ ہے, کیونکہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ تمام ادب سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. جب کچھ پروگرامز ہمارے ہوئے ہیں تو وہ ان کی مصروفیات اس طرح کی تھیں کہ وہ تشریف نہیں لا سکے. ادروائز ان کو آپ کی جانب سے تھا؟ جی ہم نے انوائٹ بھی کیا تھا, لیکن وہ ان کی طرف سے معذرت آ گئی ہو یا اس طرح کے مسائل, کچھ آگے بھی کمٹمنٹس ہوتی ہیں انسان کی, تو اس وجہ سے وہ ابھی تک سمجھ لیں کہ وہ نہیں آ سکے. تو باقی یہ تو پلیٹ فارم ہر خاص و عام کے لیے جو ہے اوپن ہے, اور یقیناً حافی اور زریون بہت اس وقت شعری منظرنامے کے اوپر ایک جانے پہچانے نام ہے, اور یقیناً کسی بھی پلیٹ فارم کی جو ہے وہ قد کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ یار وہاں پر ہر طرح کے لوگ موجود ہوں, سینئرز بھی ہوں, جونیئرز بھی ہوں, اور جو ایک آپ کی بقول سینسیشنز, ٹھیک ہے, جو شعری سینسیشنز ہیں وہ بھی موجود ہوں. باقی ہماری طرف سے کوئی ایسا خیر کوئی
معاملہ نہیں ہے. معاملہ صرف یہی ہے کہ کچھ ہمارے اسکیجولز آپس میں نہیں ملتے جو ہے اس طرح نہیں ہو پائے ابھی تک. جس دن ہوئے انشاءاللہ آپ کو وہ بھی یہاں پہ نظر آئیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. تو وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے ایک غزل اور اس کی فرمائش کروں گا، لیکن اس سے قبل میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کی بات ہوئی. سوشل میڈیا سنسیشن بھی بنتی ہے مختلف چیزیں، تو کیا یہ پیرامیٹرز یہ دیکھے جاتے ہیں کہ اگر کسی شاعر کی ویڈیو کے اوپر ملین ویوز آ جاتے ہیں تو وہی اچھا شاعر ہے؟ بہت سے اچھے شعراء کرام کو میں نے دیکھا، ان کی ریچ اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو لیکن لوگ ان کو جو ہے نا اسی پیرامیٹر کے اوپر جو ہے جج کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا شاعر نہیں ہوگا. لوگوں میں شعور کی کمی بھی ہے ویسے اس حساب سے آپ دیکھیں تو. دو چیزیں مختلف ہیں. جی دیکھیں، کبھی بھی ویوز کسی چیز کے معیاری ہونے کی نشاندہی نہیں کرتے. میں نے آپ سے پہلے بتایا ہے جو عام پبلک ہے وہ سہل ممتنع کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے، اور ان کو وہ اشعار چاہیے ہوتے ہیں جو سیدھے ان کی فیلنگز کو ٹچ کریں. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اشعار جو ان کی سیدھی فیلنگز کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں وہ وائرل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو تھوڑے سے قدرے مشکل جو ہے وہ ہوں گے، وہ ادب اور لٹریچر کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھ آنے والے جو شاعر ہیں وہ اپنی نوعیت کے بڑے بہترین جو ہے وہ شاعر ہوتے ہیں اور سارا کچھ، لیکن وہ کیونکہ لوگ عام فہم نہیں ہوتے اس وجہ سے وہ نہیں ہوتے. باقی دیکھیں، یہ بھی ایک سوشل میڈیا بھی ایک پوری ایک تھیوری ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یار یہ میں کروں تو یہ فیمس ہو جاؤں گا، یہ کروں تو یہ فیمس ہو جاؤں گا. نہیں، ایسے نہیں ہے. یہ ایک سمجھ لے کہ آپ کی محنت ہے. آپ نے اگر 200 غزلیں کہی ہیں تو اس میں سے کوئی ایک کلک کرے گی. بالکل ٹھیک. یہ ایسے نہیں آپ نے ایک غزل کہی ہے تو وہ کلک کر جائے گی. تو حافی اور ذلیون اگر وائرل ہیں، یا مطلب اس طرح کے اور کچھ دوست ہیں جن کے شعر وائرل ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت دی گئی عزت ہے. ہمیں اس عزت کا احترام کرنا چاہیے کہ بھئی ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اس کی عزت کا ہمیں جو ہے کرنا چاہیے. باقی لوگوں کی تنقید بھی ہے اور ساری چیز بھی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک چیز نہیں پسند تو آپ اس کو چھوڑ دیں. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ایک نے شعر لکھا تو آپ نے اس کے اوپر تنقید کر کے ہی آگے چلنا ہے. آپ کو مجھے ایک شعر پسند آئے گا، میرے جذبات کو اٹریکٹ کرے گا تو میں اس کو پسند کروں گا. اب وہ حافی کہے یا کوئی سینئر کہے یا کوئی بچہ کہے. آپ دیکھیں وہ احمد عبداللہ آج کل بہت اچھا شعر کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کے اشعار جو ہیں وہ ہر بندے خاص و عام کو انہوں نے اٹریکٹ کیا اور اپنی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی ہے. تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ شعر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتے ہیں. تو آپ کو اچھا شعر اگر ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. بالکل. تو یہ آپ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ یہ وائرل ہے اور یہ وائرل شعر نہیں ہے تو یہ اچھا ہے یا برا. یہ ایسا نہیں ہے. یہ جو جس کی فیلنگ کو اٹریکٹ کر گیا. اور ایک بھیڑ چال بھی ہے. آپ کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس کے اوپر 1 ملین ویوز ہیں، لوگوں نے اس کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے یار یہ کتنی اچھی ویڈیو ہے. یہ معاملہ یہ کہ ایک جب تھوڑی سی کلک ہوتی ہے چیز پہ اس کے بعد بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے. بالکل. یہ جو ہے اصل میں معاملہ ویوز کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں قطعاً اس چیز کو کبھی بھی معیاری، میں کبھی نہیں کہتا جو وائرل چیز ہے وہ معیاری ہوگی. میں معیاری کبھی بھی نہیں کہوں گا. ہاں اچھی ضرور ہو سکتی ہے، معیاری نہیں ہو سکتی. ہاں معیاری بھی ہو سکتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ طے نہیں ہے کہ چیز وائرل ہے تو وہ معیاری ہے. بالکل ٹھیک. معیاری چیز بھی وائرل ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. معیاری اور جو ہے اچھی دونوں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو آپ اب دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر بہت سے مختلف ٹرینڈ ہیں. وہ کوئی اتنے معیاری نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں نے مذاق اڑایا ان کا. ہوتا کیا ہے ابھی میں ایک اگلے دن دیکھ رہا تھا، ایک بڑی کنٹراورشل سی ویڈیو تھی جس کے اندر وہ مولوی صاحب ایک گانا گا رہے تھے. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے وہ کلام پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کس کو لان تان کیا اس میں. بالکل بالکل. تو میں ایسے لوگوں کو سمجھتا، ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کی ویڈیوز کو آگے شیئر ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ دفن ہو جائیں گے. وہ لوگ، وہ ہم لوگ خود کرتے ہیں نا یہ چیز. ہم لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں. ایکچولی ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں ان کا، وہ یا کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. جب ان کو کریٹیسائز کی ویڈیو لگاتے ہیں تو وہ پروموٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. وہ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ پھر اگلی چول کے لیے تیار رہے ہیں. تو آپ نہیں ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم کیا کہتے ہیں ویڈیو، میں نے دیکھا کوئی اچھے خاصے دوست، بڑے سمجھ بوجھ والے دوستوں نے ان کی ویڈیو لگائی اور کریٹیسائز کیا. میں کہتا ہوں اگر اس بندے پہ کیا جا سکتا تو مقدمہ کریں.
उस बंदे के ऊपर मुकदमा करना बनता है। अगर कोई बंदा कर सकता है तो ये काम करे, अमली तौर पर करे। अगर खाली उस उधर जो 2-4 लफ्ज़ बोल के उसकी वीडियो लगानी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, आप उल्टा वायरल कर रहे हैं उसको। मशहूर कर तो मैं रहे यही हैं। बात कर रहा हूँ कि वायरल चीज़ कभी भी ये तय नहीं है कि वो मेयारी होगी, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो अगर आप मेयारी चीज़ देंगे और वो वायरल होती है तो ये भी मुमकिन है। तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा सा परखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तुमने तो सिर्फ देखा होगा, मैंने चाँद से बात भी की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया, और मैं चाहता हूँ कि पॉडकास्ट का जो इख्तिताम है वो आपकी गज़ल से हो, प्लीज़। मैं फिर यही नहीं, मैं दूसरी गज़ल आपको सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये तो दोस्तों ने सुन रखी है बहुत ज़्यादा कि अश्क होता है हूँ नहीं, अश्क होता है वाह वाह, खून नहीं होता, वाह वाह वाह, जाने मन इश्क यूं यूँ नहीं होता। वाह। अब तो फुर्सत भी गर मुयस्सर हो, आहा, अब तो फुर्सत भी गर मुयस्सर हो, दिल को फिर भी सुकून नहीं क्या होता, कहने, वाह वाह, दिल को फिर भी सुकून नहीं होता, दिल को फिर भी सुकून नहीं होता। वाह। तुमसे इजहार करना है लेकिन, आहा, तुमसे इजहार करना है लेकिन, हाय मैं क्या करूं नहीं होता, वाह। और सारी दुनिया नज़र में फिरती है, सारी दुनिया नज़र में फिरती है, सामना उनसे क्यों नहीं होता। वाह वाह वाह, और चांद कोहरे में तन्हा लिपटा हो, वाह। चांद कोहरे में तन्हा लिपटा हो, नज्म घर में रहूं नहीं होता। वाह वाह, नज्म घर में रहूं नहीं होता। एक बार फिर से शुक्रिया आपका। सलामत रहें।